یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. اس میں سائنسدان جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا, یار یہ بن کیسے گیا, اب خدا کہہ رہے میں نے بنا دیا, تو یہ بات لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی, خدا کیسے بنا سکتا ہے. تو اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لی کہ خود بخود بن گئے. تو پھر جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے, بچپن میں ہم نے جیسے شطرنج کی مثال سنی تھی, ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا تھا. کچھ چیزیں بچپن میں انسان سنتا ہے, بڑے ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح, بالکل آپ نے صحیح سنا تھا. کہتے ہیں ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. تو یہ جو ایک جھوٹ بولا گیا ہے نا کہ بندر سے وجود میں آیا ہے, تو اسے چھپانے کے لیے بہت سارے, ایک جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر فلسفے گڑھے گئے ہیں, بہت سارے جھوٹ گڑھے گئے ہیں. انہی میں ایک یہ بھی ہے کہ کروڑوں سال پہلے, حالانکہ وہ اس گراف میں آپ کو کہیں بھی لگے گا کہ بندر نہیں ہے, بندروں کا الگ گراف بنانا پڑے گا آپ کو, بندروں کی آبادی دیکھ کے. وہ بھی ماضی میں جائیں گے تو بندر ہی آ رہے ہوں گے, اس میں بھی کوئی اور چیز. جس جانور کا گراف بنائیں گے نا اس میں وہی جانور ہی آ رہا ہوگا, سمجھتے ہو, کہیں بھی کوئی اور چیز نہیں آئے گی اس میں. اور اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو جو پہلا سیل وجود میں آیا ہے نا, سیل جس سے کہتے ہیں کہ اتنے ساری مخلوقات وجود میں آئیں, وہ سیل اتنا پیچیدہ ہے کہ اس سیل کو خود بخود فرض کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ جھوٹ اب تک آپ نے کبھی بولا نہیں ہوگا. اگر مان لو نا یہ سب مخلوق کی اکائی ایک سیل سے شروع ہوئی ہے, وہ سیل آسان, اس کی وہ جو کمبینیشن ہے نا مختلف چیزوں کا اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتی. وہ اتنی پیچیدہ ایک اکائی ہے, یونٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ ویسے ہی اس کے لیے پھر مزید 25-30 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو بہتر نہیں ہے یار, اللہ نے بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنا لیا, دیٹس آل, ختم. کیا خیال ہے؟ تو اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھو, جب یہ ابتدا چند ہزار سال پہلے آدم پہ جا کے ختم ہوتی ہے, ایک اکائی پہ جا کے ختم ہوتی ہے, تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا کہ نہیں بنایا ہوگا؟ تو جس نے بنایا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا تو پہلا انسان ہی اس بنانے والے کو بھول کے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے؟ یہ عقلی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اصل جو انسان کی اکائی ہے, جو انسان جہاں سے شروع ہوا وہ شرک پر نہیں تھا, وہ کس پر تھا؟ وہ توحید پر تھا, وہ نیک تھا. انسان بائی نیچر نیک ہے, جبکہ ایتھیس لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی نیچر جنگلی درندہ ہے. جبکہ مذہب کیا کہتا ہے؟ انسان کی جو ابتدا ہے نا, جہاں سے اس کی نیچر شروع ہوئی, وہ پیغمبر سے شروع ہوئی ہے, جو خدا کی توحید کے قائل, خدا کے حلال کو حلال, حرام کو حرام کہتے تھے, مہذب تھے. فیوچر میں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں, تہذیب پیدا ہونے کے بجائے کم ہو رہی ہے. ماضی کی طرف جائیں گے تو تہذیب زیادہ تھی, کم نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو آج کل جو تاریخ لکھنے والے جب ریسرچ کرتے ہیں نا, یہ ایک بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ آسمانی مذاہب کو بیچ سے نکال دیتے ہیں. یعنی انسانوں کی ہسٹری جب بیان کی جائے گی نا, انسان کتنا جنگلی تھا ماضی میں, تو جنگل کے انسانوں کو دکھایا جا رہا ہوگا. قتل کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ وہ تمام قومیں ہیں جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتی, جبکہ میجورٹی کس کو فالو کرتی رہی ہے؟ آسمانی کتابوں کو. آج بھی دیکھ لو, یہود و نصارہ آج بھی دنیا میں, اور اسلام دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کو, اس کا مطلب یہ ریسرچ صحیح نہیں ہے. آپ اگر ماضی کی طرف جاؤ گے, آپ کو زنا زیادہ نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟ بولو. کم نظر آئے گا. فیملی سسٹم مضبوط نظر آئے گا. حتیٰ کہ جو مشرک ہیں, بت پرست ہیں, ان میں بھی فیملی سسٹم تھا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فیملی سسٹم کہاں سے آ گیا لوگوں میں؟ یہ کس نے ان کو ساری قوموں کو جمع کر کے بتایا کہ میاں بیوی بن کے رہنا ہے؟ کیا یہ خود سے ہو سکتا ہے؟ گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ یا پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس میں اتنی عقل تھی کہ اس کو پتہ ہے کہ نکاح کر کے رہنا ہے ہم نے, اور آگے بچوں کی بھی شادیاں کرانی ہے, زنا نہیں کرنا؟
یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اب یہاں بھی آپ گراف کھینچو. ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں زنا زیادہ ہے, پہلے زنا کم تھا. یورپ امریکہ میں بہت زیادہ زنا ہے. کیا 150 سال پہلے بھی اتنا ہی تھا؟ پہلے ان کا خاندانی نظام تھا. چائنا میں زنا پھیل گیا, کیا 100-150 سال پہلے بھی اتنا تھا؟ چائنیز بتائیں گے نہیں تھا. اب آپ زنا کے بارے میں گراف بناؤ. ابھی زنا کا ریشو اتنا, ماضی میں کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا یہ پچھلی قوموں میں آپ کو نکاح کا ریشو بہت زیادہ. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ شادی بیاہ کر کے رہتے تھے, ان مختلف خطوں کے لوگوں کو کس نے جا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے کہ زنا کر کے نہیں رہنا بلکہ ایک جوڑے اور پیر بنا کے رہنا ہے؟ کیا یہ اس چیز کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کی خود بخود نظر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. یہ اس کی علامت ہے, یہ سب کسی ایک گائیڈنس کے تحت جمع ہوئے تھے, اور وہ گائیڈنس کیا تھی؟ وحی کی تعلیمات. تو یہ تمام کے تمام پہلے کسی پیغمبر کو فالو کرتے رہے ہیں, بعد میں آ کے ان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے رہے. انہی پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ زنا بری چیز ہے اور نکاح کر کے رہنا. یہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر خود سے عقل ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی. جا سکتی ہوتی تو اب جانی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا بھائی مولوی صاحب, آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی؟ اچھا, کورنگی کراسنگ سے. آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب کی کیا قصے لے کے بیٹھ گئے ہیں. ابھی میں آ رہا ہوں. اصل میری تمہید ہمیشہ لمبی ہوتی ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو آسمانی مذاہب ہیں, آسمانی مذاہب, خدائی تعلیمات, یہ کانسیپٹ زیادہ پرانا ہے, اور لوگ خدائی تعلیمات سے جو آزاد ہوئے ہیں یہ آزادی نہیں ہے, یہ بعد میں آئی ہے. تو اسلام سب سے پرانا مذہب ہے. اسلام سے میری مراد توحید. ہاں, جو اس مسائل میں چینجنگ وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے نا, مسائل میں تو تبدیلی ہوتی رہی ہے ہر دور میں. تو اب جو میں نے آیت پڑھی تھی نا, اس کا مفہوم سمجھیں کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا, یعنی آدم علیہ السلام سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا, اور یہ مائک خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. جب سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا, خدائی تعلیمات دنیا میں آئیں, اور وہ پہلے انسان کے ساتھ آئی ہیں, آدم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے. تو اس وقت سے روزے بھی اللہ نے بولو فرض کی ہیں, اسی وقت سے نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں, اسی وقت سے زکاتیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں. اسلام ان فروعی مسائل کا نام نہیں ہے جن میں آج ہم جھگڑا کر رہے ہیں, یہ تو ہر دور میں تبدیل ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں ڈیفرنٹ تھا. روزے کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور, اسلام کی شریعت میں کچھ اور. نکاح طلاق کے طریقے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہوں, ہماری شریعت میں کچھ اور. زمانہ جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا اس میں کچھ اور. یہ چینجنگ تو ہوتی رہتی ہیں, اور بعض اسلام کے مسائل ایسے ہیں جو چینجیبل ہیں. خود اسلام نے ان میں لچک رکھی ہے کہ زمانے کے حساب سے وہ مسائل چینج ہو سکتے ہیں. عرف کی وجہ سے بھی بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں کہ بھئی پہلے عرف نہیں تھا اب عرف ہے, خود سے چینج کرنا نہ شروع کر دیں آپ. پتہ چلا کہ پہلے 5 نمازیں تھیں, اب مصروفیت زیادہ ہے تو 4 ہو جانی چاہیے. یا پہلے لوگوں کے پیپر نہیں ہوتے تھے, تو جیسے پروفیسر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو آپ جو ہے وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ والا چینجنگ میری مراد نہیں ہے. اب کون سی مراد ہے, ایک الگ ٹاپک ہے. تو جب سے آدم علیہ السلام جو پہلا انسان دنیا میں آیا, یہ سارے احکام اسی وقت سے اللہ نے نازل کر دیے. جو بیسک احکام ہے, شراب آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام ہے, اور یہ حرام کس نے کی ہے؟ اللہ نے حرام کی ہے. زنا آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام, جو پہلا انسان دنیا میں آیا اس کے لیے زنا کرنا حرام تھا, اس کی اولاد کے لیے زنا کرنا حرام تھا. شراب پینا اس کے لیے بھی حرام, اس کی اولاد کے لیے بھی حرام. غریبوں کا خیال کرنا, اپنے مال میں سے ان کے مال پہ خرچ کرنا آدم پہ بھی فرض, اور آدم کی اولاد پہ بھی قیامت تک فرض رہے گا. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے نماز نہ پڑھنے کی کو بھی جرم کے طور پہ بیان کیا کہ نماز نہیں پڑھتے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی قرآن میں آتا ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لا یقیمون الصلاۃ یہ نماز قائم نہیں کرتے، جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے نماز مسلمانوں پہ فرض کی ہے، غیر مسلموں پہ فرض نہیں کی، تو نے زکوٰۃ مسلم پہ فرض کی ہے، غیر مسلم پہ فرض نہیں کی، تو جب فرض ہی نہیں کی ہے تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہ روزے نہیں رکھتے اور یہ نماز نہیں پڑھتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سب پہ فرض ہیں اصل اصولی اعتبار سے۔ جس خدا نے پیدا کیا نا پہلا انسان، اس پہ نماز بھی فرض تھی، روزے بھی فرض تھے، زکوٰۃ بھی فرض تھی، توحید بھی فرض تھی۔ تو غیر مسلموں پر یہ بھی لازم ہے کہ توحید کا عقیدہ رکھیں اور توحید کا عقیدہ رکھنے کے بعد نماز بھی قائم کریں۔ بغیر توحید کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے نا کہ نماز کیوں قائم نہیں کرتے، مطلب یہ کہ جیسے تم سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا، الگ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے۔ اگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ غیر مسلم کی نماز قبول نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں جیسے بے وضو کی نماز قبول نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، تو وضو کا حکم اس میں خود بخود داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے کسی کا نماز پڑھو، اس نے پڑھ لی، آپ نے کہا وضو کیا تھا، وہ کہہ رہے وضو تو نے نماز پڑھنے کا بولا تھا، وضو کا تھوڑی بولا تھا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو۔ تو ہم ملامت تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر الگ سے کر رہے ہیں، وضو پہ الگ سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ اس کے ضمن میں داخل ہے۔ تو اسی طرح قرآن کہتا ہے ہم غیر مسلموں سے روزے کے بارے میں بھی سوال پوچھیں گے قیامت کے دن، نماز کے بارے میں بھی، زکوٰۃ کے بارے میں بھی۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ اللہ توحید کے بغیر تو یہ چیزیں قبول نہیں تھیں، تو اللہ کہے گا کہ یہ چیز اس میں داخل تھی کہ تجھے نماز پڑھنی تھی، اسلام قبول کر کے، عقیدہ توحید رکھ کے، یہ تیرے ذمے تھے کہ نماز پڑھ تو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم سے جہاں اسلام کا سوال ہوگا قیامت کے دن، الگ سے نماز کا اور زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا۔ یہ قرآن میں ہے یہ۔ تو یہ اتنے بڑے احکام ہیں کہ یہ تو ہماری نیچر کا حصہ ہیں۔ آج کل جو لبرل لوگ ہیں نا، انہوں نے انسانوں کو میڈیکل سائنس کی بیس پہ جانوروں پہ قیاس کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کے لیے الگ سے کوئی خدائی قوانین کی ضرورت بولو نہیں، لہذا وہ میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے گدھے اور انسان میں کوئی فرق۔ ابے بولو نا یار، میڈیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے نا، وہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ میڈیکلی فرق نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو گدھا بولتے وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور وہ حرکتیں کرے گا جو گدھا بھی نہیں کرتا، اتنا پاگل ہو جائے گا غصے سے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہو گیا اگر گدھا بول دیا ہم نے؟ آپ بھائی گدھا بھی کھاتا ہے پیتا ہے، خواہشات ہیں اس میں، چلتا ہے، آپ بھی کھاتے ہو پیتے ہو، اس کی الگ قسم کی خوراک ہے، آپ کی تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے۔ اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق کس کا ہے؟ روح کا، دماغ کا، سوچ کا۔ اس سوچ کو ٹھیک کرنا یہ میڈیکل سائنس کا کام نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بولنے، بلکہ جھوٹ بول کے آپ زیادہ اچھا کھا سکتے ہو۔ آج کل کسٹم میں جھوٹ بول بول کے تو مال نکالا جا رہا ہے سارا۔ دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے آپ، ڈاکٹر نے کہا آپ کے لیے نٹس کھانا، خشک میوہ کھانا بہت ضروری ہے ورنہ مر جاؤ گے آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب میری جیب میں تو پیسے ہی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں چلو بوائل انڈے کھا لیا کرو صبح۔ ڈاکٹر صاحب انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میڈیکل سائنس جو ہے یہ انسان کی صحت وہ خوراک دیکھتی ہے، جیب بولو نہیں دیکھتی۔ آپ کے جسم میں اگر آئرن کی کمی ہے یا آپ کے جسم میں اگر پروٹین کم ہو رہے ہیں تو وہ انڈا کھانے سے ہی پورے ہوں گے۔ وہ پروٹین آپ کی غربت سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گے کہ اس کے پاس چونکہ انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہیں لہذا اس پہ ترس کھا کے بغیر انڈے کے ہی اس کے مسل بنا دو۔ یہ ڈاکٹر کی تحقیق ہے یا نہیں ہے؟ لہذا آپ اگر ڈاکٹر سے کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں انڈے چوری کر کے کھا لوں
ہیں تو کیا میرے جو پروٹین پیدا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی انڈا پیٹ میں جانا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو، چھپکلی کے ہوں یا مرغی کے ہوں، اس سے کوئی فرق. تبھی تو چائنا والے ہر قسم کے انڈے کچھوے کے انڈے کھا رہے ہیں. چائنا والے کس کے انڈے کھاتے ہیں؟ چائنا میں جا کے کھانا کھانے کے علاوہ ہر کام کر لیا کرو، یہ بتا رہا ہوں میں آپ. چائنا کی صرف زبان ہی چنگ پونگ نہیں ہے، کھانے بھی چنگ پونگ ہیں. جیسے زبان عجیب سی ہے نا، کھانے اس سے زیادہ عجیب سے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست چائنا گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آرڈر کیا ہے کہ حلال مرغی چاہیے ہوٹل میں نا. تو وہ عجیب سی چیز لا کے رکھی، انہوں نے مجھے تصویر بھیجی، کہہ رہے ہیں یار یہ حلال مرغی نہیں، حلال کھانا چاہیے. تو انہوں نے سمجھا کہ حلال کھانا چاہیے اس کا مطلب اس کو وہ نہیں چاہیے، یعنی کتے متے نہیں چاہیے، اس کو مرغی چاہیے. تو انہوں نے زندہ مرغی کو جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا، زندہ مرغی. وہ ایسا ہی کرتے ہیں، جب آخرت پر ایمان نہ ہو نا تو کچھ بھی کر لو پھر آپ. زندہ مرغی بوائل پانی میں، یہ جلتی ہوئی کڑھائی میں، میرا خیال ہے بوائل پانی میں ڈال کے وہ جب مر گئی ہے نکالا، اس کے پر صاف کیے اور لا کے ان کی خدمت میں پیش کر دی، پوری آنکھوں سمیت کھال سمیت. انہوں نے مجھے تصویر بھیجی کہ حلال کا جب یہ حال ہے تو حرام کیا ہوگا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بے زبان جانور ہے یار، آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہو، ہم سے تو دیکھی نہیں جاتی یہ چیزیں، اتنی اذیت دے رہے ہو جانور کو. تو دیکھو جس کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ جہاں انسانوں کے لیے رحم دل ہوتا ہے جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کے لیے الگ قوانین اور جانوروں کے لیے الگ. اگر وہ جانوروں پہ رحم نہیں کر رہا، صرف انسانوں پہ کر رہا ہے، تو وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت کر رہا ہے انسانوں پہ. ورنہ دل اگر نرم ہوتا تو بھائی تکلیف تو جانور کو بھی ہوتی ہے، تکلیف تو جانور کو بھی ہوتی ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا، یہ ادھر چنگ پونگ میں دماغ چلا گیا یار. اچھا بلا بیان چل رہا تھا. وہ چائنا جب دماغ جاتا ہے نا تو وہ کتا یاد آتا ہے مجھے، انہیں ایک دفعہ پکا کے کسی کو کھلایا تھا رمضان پہ، تو کر رہا تھا یہ جی